السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس تفہیم القرآن اسٹڈی سرکل کے جو ہمارا سلسلہ ہے گزشتہ الحمدللہ طویل عرصے سے جاری ہے، اور اس میں وقتاً فوقتاً ہم مختلف کتابیں سلیکٹ کر کے ان کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تفہیم القرآن کے مطالعے کے درمیان میں۔ تو اس وقت ہم گزشتہ 4 نشستوں سے سنت کی آئینی حیثیت نامی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی 4 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کی 5ویں نشست ہماری ہے، اور اس میں باذن اللہ تعالی آج ہم جو مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو گزشتہ نشست میں ہمارا مطالعہ شروع ہوا تھا، اس میں جو سوالات اور جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے، جو منکرین حدیث ہیں ان کی جانب سے، اس کا مولانا نے تذکرہ کیا تھا، اور ان کے اعتراضات کو 1 بائی 1 مولانا نے اس میں جواب دینا شروع کیا تھا۔ تو ہم نے جو پہلا نقطہ مولانا نے یا جس طرح بیان کیا تھا کہ 10 نکات میں یہ والا جو سوال ہے جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو مولانا نے 10 نکات میں وہ تبدیل کیا تھا کہ ان کے 10 اعتراضات ہیں بنیادی طور پر۔ اور جو پہلا نقطہ جو انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں منکرین حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور آپ نے وہ جماعت بھی تشکیل دی، لیکن یہ سب کچھ آپ نے وہ اپنی انفرادی حیثیت میں یہ سارا کام کیا تھا۔ اور مولانا نے جو اس پر جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یہ تمام کی تمام جو حیثیتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ محض بشر ہونے کے لحاظ سے نہیں تھیں، بلکہ یہ آپ کے نبی ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تفویض کردہ یہ ذمہ داریاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی کی روشنی میں، یعنی کہ وہ وحی جو کہ غیر مطلوب وحی ہے جسے تلاوت نہیں کیا جاتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارات کی صورت میں اور دیگر طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ لائن دی جاتی تھی، اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اور اس کے ثبوت میں جو پہلا نقطہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم و مربی، اور اس پر مولانا نے قرآن سے مختلف آیات کی روشنی میں اس پر پورے پر ڈسکشن کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کے دوسرے نقطے سے ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارح کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شرح کرنے والی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی، اس حوالے سے یہ نقطہ اب ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو دیگر نکات ہیں اسی طرح ہم کنٹینیو کریں گے، اور جتنا بھی وقت ہمارا ہوگا اس میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور جو مشکل چیزیں آئیں گی اس پر ڈسکشن بھی کریں گے، اور پھر اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آج کے مطالعے کے آغاز کے لیے رضا بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ شروع کیجئے اس ہیڈنگ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارح کتاب اللہ۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارح کتاب اللہ۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے نبی یہ ذکر ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دو اس تعلیم کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ خدمت کی گئی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو احکام و ہدایات دے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم توضیح و تشریح فرمائیں۔ ایک موٹی سی عقل کا آدمی بھی کم از کم اتنی بات تو سمجھ سکتا ہے کہ کسی کتاب کی توضیح و تشریح محض اس کتاب کے الفاظ پڑھ کر سنا دینے سے نہیں ہو جاتی، بلکہ تشریح کرنے والا اس کے الفاظ سے زائد کچھ کہتا ہے تاکہ سننے والا کتاب کا مطلب پوری طرح سمجھ جائے، اور اگر کتاب کی کوئی بات کسی عملی مسئلے سے متعلق ہو تو شارح
عملی مظاہرہ کر کے بتاتا ہے مصنف کا منشا اس طرح عمل کرنا ہے، بتاتا ہے کہ مصنف کا منشا اس طرح عمل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو تو کتاب کے الفاظ کا مطلب و مدعا پوچھنے والے کو پھر کتاب کے الفاظ ہی سنا دینا کسی طفل مکتب کے نزدیک بھی تشریح و توضیح قرار نہیں پا سکتا۔ اب فرمائیے کہ اس آیت کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح اپنی ذاتی حیثیت میں تھے یا خدا نے آپ کو شارح مقرر کیا تھا؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر کتاب نازل کرنے کا مقصد ہی یہ بیان کر رہا ہے کہ رسول اپنے قول و عمل سے اس کا مطلب واضح کرے۔ پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ شارح قرآن کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو رسالت کے منصب سے الگ قرار دیا جائے؟ اور پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ شارح قرآن کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو رسالت کے منصب سے الگ قرار دیا جائے اور آپ کے پہچان پہنچائے ہوئے الفاظ قرآن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح و تفسیر قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے؟ کیا یہ انکار خود رسالت کا انکار نہ ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیشوا و نمونہ تقلید۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کریم کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہو کہ اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ احزاب میں فرماتا ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک تقلید ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو۔ ان دونوں آیتوں میں خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا مقرر کر رہا ہے، ان کی پیروی کا حکم دے رہا ہے، ان کی زندگی کو نمونہ تقلید قرار دے رہا ہے اور صاف فرما رہا ہے کہ یہ روش اختیار کرو گے تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھو، میری محبت اس کے بغیر تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے منہ موڑنا کفر ہے۔ اب فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنما اور لیڈر خود بن بیٹھے تھے، یا مسلمانوں نے آپ کو منتخب کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا تھا؟ اگر قرآن کے یہ الفاظ بالکل غیر مشتبہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور من اللہ، رہنما و پیشوا قرار دے رہے ہیں، تو پھر آپ کی پیروی اور آپ کے نمونہ زندگی کی تقلید سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہنا سراسر لغو ہے کہ اس سے مراد قرآن کی پیروی ہے۔ اگر یہ مراد ہوتی تو فتبعوا القرآن فرمایا جاتا، نہ کہ فتبعونی، اور اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہنے کے تو کوئی معنی ہی نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارع۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر اس سے میں ان دو الفاظ ہیں، ایک پہلے جو لفظ آیا تھا نا شارح، اور اب آیا شارع، تو جو آخر میں ہاتھ ہے نا اس میں شارع ہے، تو اس کا مطلب ہے شرح کرنے والا، یعنی تشریح کرنے والا احکامات کی۔ اور جب شارع کہا جا رہا ہے یعنی کہ عین لگا جا رہا ہے آخر میں، تو اس کا مطلب ہے شریعت دینے والا فرد، جو کہ شریعت کا راستہ بتاتے ہیں۔ کنٹینیو کیجیے رضا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارع۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے ان کو روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور بندھن اتار دیتا ہے جو ان پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس آیت کے الفاظ اس امر میں بالکل صریح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی اختیارات، لیجسلیٹو پاورز عطا کیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے امر
و نہیں اور تحلیل و تحریم صرف وہی نہیں ہے جو قرآن میں بیان ہوئی، بلکہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام یا حلال قرار دیا ہے اور جس چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا جس سے منع کیا ہے، وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے ہے، اس لیے وہ بھی قانون خداوندی کا ایک حصہ ہے۔ یہی بات سورہ حشر میں اسی صراحت کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دونوں آیتوں میں سے کسی کی یہ تعویل نہیں کی جا سکتی کہ ان میں قرآن کے امر و نہی اور قرآن کے تحلیل و تحریم کا ذکر ہے۔ یہ تعویل نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ترمیم ہوگی۔ اللہ نے تو یہاں امر و نہی و تحلیل و تحریم کو رسول کا فعل قرار دیا ہے، نہ کہ قرآن کا۔ پھر کیا کوئی شخص اللہ میاں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ سے بیان میں غلطی ہو گئی، آپ بھولے سے قرآن کے بجائے رسول کا نام لے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قاضی، قرآن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقامات پر اللہ تعالیٰ اس امر کی تصریح فرماتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر چند آیات ملاحظہ ہوں۔ اے نبی، ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کی دکھائی ہوئی روشنی میں فیصلہ کرو، سورہ نساء آیت نمبر 105۔ اور اے نبی کہو، میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں، الشورى سورہ نمبر آیت نمبر 15۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، سورہ نور آیت نمبر 51۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف، تو تم دیکھتے ہو منافقوں کو کہ وہ تم سے کنی کتراتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 61۔ بس اے نبی، تیرے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ تو کرے اس کی طرف سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اسے بصر و چشم قبول کر لیں، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ یہ تمام آیتیں اس امر میں بالکل صریح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ یا مسلمانوں کے مقرر کیے ہوئے جج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے جج تھے۔ تیسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے جج ہونے کی حیثیت رسالت کی حیثیت سے الگ نہیں تھی، بلکہ رسول ہی کی حیثیت میں آپ جج بھی تھے، اور ایک مومن کا ایمان بالرسالت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کی اس حیثیت کے آگے بھی سماع و اطاعت کا رویہ نہ اختیار کر لے۔ چوتھی آیت میں ایمان اللہ، قرآن اور رسول دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ حاصل کرنے کے لیے دو مستقل مرجع ہیں، ایک قرآن قانون کی حیثیت سے، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جج کی حیثیت سے، اور ان دونوں سے منہ موڑنا منافق کا کام ہے، نہ کہ مومن کا۔ آخری آیت میں بالکل بے لاگ طریقے سے کہہ دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص جج کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فیصلے پر کوئی شخص اپنے دل میں بھی تنگی محسوس کرے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کیا قرآن کی ان تصریحات کے بعد بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حیثیت سے قاضی نہ تھے، بلکہ دنیا کے عام ججوں اور مجسٹریٹوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جج یا مجسٹریٹ تھے، اس لیے ان کے فیصلوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بھی ماخذ قانون نہیں بن سکتے؟ کیا دنیا کے کسی جج کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے کہ اس کا فیصلہ اگر کوئی نہ مانے یا اس پر تنقید کرے یا اپنے دل میں بھی اسے غلط سمجھے تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم و فرما روا۔ قرآن مجید اسی صراحت اور تکرار کے ساتھ بس بکثرت مقامات پر یہ بات بھی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حاکم و فرما روا تھے، اور آپ کو یہ منصب بھی رسول ہی کی حیثیت سے عطا ہوا تھا۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اے نبی، یقیناً جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب کہ کسی معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کر دے تو پھر ان کے لیے اپنے اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ کر لینے کا اختیار باقی رہ جائے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 36۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان نزاع ہو جائے تو اس کو پھیر دو اللہ اور رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور روز آخر پر۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ رسول کوئی ایسا حاکم نہیں ہے جو خود اپنی قائم کردہ ریاست کا سربراہ بن بیٹھا ہو یا جسے لوگوں نے منتخب کر کے سربراہ بنایا ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور کیا ہوا فرما روا ہے۔ اس کی فرما روائی اس کے منصب رسالت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا رسول ہونا ہی اللہ کی طرف سے اس کا حاکم میں مطاع ہونا ہے۔ اس کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ اس سے بیعت دراصل اللہ سے بیعت ہے۔ اس کی اطاعت نہ کرنے کے معنی اللہ کی نافرمانی کے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کو، جن میں ظاہر ہے کہ پوری امت اور اس کے حکمران اور اس کے مرکز ملت سب شامل ہیں، قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس معاملے کا فیصلہ وہ کر چکا ہو اس میں وہ خود کوئی فیصلہ کریں۔ ان تمام تصریحات سے بڑھ کر صاف اور قطعی تصریح آخری آیت کرتی ہے، جس میں یکے بعد دیگرے 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پھر تیسرے درجے میں اولو الامر یعنی آپ کے مرکز ملت کی اطاعت۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رسول اولو الامر میں شامل نہیں ہے، بلکہ ان سے الگ اور بالاتر ہے، اور اس کا درجہ خدا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اولو الامر سے نزاع ہو سکتی ہے مگر رسول سے نزاع نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نزاعات میں فیصلے کے لیے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نزاعات میں فیصلے کے لیے مرجع صرف اللہ ہوتا ہے، تو صراحت کے ساتھ رسول کا الگ ذکر محض بے معنی ہو جاتا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے رجوع کرنے سے مراد کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ عہد رسالت میں جو خود ذات رسول کی طرف اور اس عہد کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے۔ سنت کے ماخذ قانون ہونے پر امت کا اجماع۔ اگر آپ واقعی قرآن کو مانتے ہیں اور اس کتاب مقدس کا نام لے کر خود اپنے من گھڑت نظریات کے معتقد بنے ہوئے نہیں ہیں تو دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید
صاف اور صریح اور قطعاً غیر مشتبہ الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا معلم، مربی، پیشوا، رہنما، شارح کلام اللہ، شارع، لا گیور، قاضی اور حاکم و فرمانروا قرار دے رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام مناصب اس کتاب پاک کی روح سے منصب رسالت کے اجزائے لا ینفک ہیں۔ کلام الہی کی بھی یہی تصریحات ہیں جن کی بنا پر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں نے بالاتفاق یہ مانا ہے کہ مذکورہ بالا تمام حیثیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ قرآن کے بعد دوسرا ماخذ قانون، سورس آف لا ہے۔ جب تک کوئی شخص انتہائی برخود غلط نہ ہو وہ اس پندار میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ تمام دنیا کے مسلمان اور ہر زمانے کے سارے مسلمان قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھنے میں غلطی کر گئے ہیں، اور ٹھیک مطلب بس اس نے سمجھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پڑھ کر سنا دینے کی حد تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد آپ کی حیثیت ایک عام مسلمان کی تھی۔ آخر اس کے ہاتھ وہ کون سی نرالی لغت آ گئی ہے جس کی مدد سے قرآن کے الفاظ کا وہ مطلب اس نے سمجھا جو پوری امت کی سمجھ میں کبھی نہ آیا۔ نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریعی اختیارات۔ دوسرا نقطہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس بات پر آپ سے اتفاق نہیں ہے کہ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا تھا یہ وہ سنت ہے جو قرآن کے ساتھ مل کر حاکم اعلیٰ کے قانون برتر کی تشکیل و تکمیل کرتی ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم اعلیٰ کے قانون کے مطابق معاشرہ کی تشکیل تو فرمائی، لیکن یہ کہ کتاب اللہ کا قانون نعوذ باللہ نامکمل تھا، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیا اس سے اس قانون کی تکمیل ہوئی، میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ اس سلسلے میں آگے چل کر آپ پھر فرماتے ہیں، نامعلوم آپ کن وجوہات کی بنا پر کتاب اللہ کے قانون کو نامکمل قرار دیتے ہیں، کم از کم میرے لیے تو یہ تصور بھی جسم میں کپ کپی پیدا کر دیتا ہے۔ کیا آپ قرآن کریم سے کوئی ایسی مثال پیش فرمائیں گے جس سے معلوم ہو کہ قرآن کا قانون نامکمل ہے؟ ان فقروں میں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو رضا بھائی جزاک اللہ خیر، آپ نے سوال پڑھ دیا یہ والا جو ان کا تھا ڈاکٹر عبدالودود صاحب کا۔ جواب پڑھنے کے لیے میں حامد قیوم بھائی اگر ریڈی ہیں تو حامد قیوم بھائی سے میں کہتا ہوں کہ جواب وہ پڑھ لیں اس کا۔ جی السلام علیکم۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فقروں میں جو کچھ فرمایا ہے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو علم قانون کے ایک مسلم قاعدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کو لاحق ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں یہ قاعدہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ قانون سازی کا اختیار اعلیٰ جس کو حاصل ہو وہ اگر ایک مجمل حکم دے کر یا ایک عمل کا حکم دے کر یا ایک اصول طے کر کے اپنے ماتحت کسی شخص یا ادارے کو اس کی تفصیلات کے بارے میں قواعد و ضوابط مرتب کرنے کے اختیارات تفویض کر دے تو اس کے مرتب کردہ قواعد و ضوابط قانون سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتے بلکہ اسی قانون کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ قانون ساز کا اپنا منشا یہ ہوتا ہے کہ جس عمل کا حکم بھی میں نے دیا ہے ذیلی قواعد بنا کر اس پر عمل درآمد کا طریقہ مقرر کر دیا جائے، جو اصول اس نے طے کیا ہے اس کے مطابق مفصل قوانین بنائے جائیں، اور جو مجمل ہدایات اس نے دی ہیں اس کے منشا کو تفصیلی شکل میں واضح کر دیا جائے۔ اسی غرض کے لیے وہ خود اپنے ماتحت شخص یا اشخاص یا اداروں کو قواعد و ضوابط
مرتب کرنے کا مجاز کرتا ہے۔ یہ ذیلی قواعد بلا شبہ اصل ابتدائی قانون کے ساتھ مل کر اس کی تشکیل و تکمیل کرتے ہیں، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قانون ساز نے غلطی سے ناقص قانون بنایا تھا اور کسی دوسرے نے آ کر اس کا نقص دور کیا، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ قانون ساز نے اپنے قانون کا بنیادی حصہ خود بیان کیا اور تفصیلی حصہ اپنے مقرر کیے ہوئے ایک شخص یا ادارے کے ذریعے سے مرتب کرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریع کام کی نوعیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قانون سازی میں بھی یہی قاعدہ استعمال فرمایا ہے۔ اس نے قرآن میں مجمل احکام اور ہدایات دے کر یا کچھ اصول بیان کر کے یا اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کر کے یہ کام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا کہ وہ نہ صرف لفظی طور پر اس قانون کی تفصیلی شکل مرتب کریں بلکہ عملاً اس سے برت کر اور اس کے مطابق کام کر کے بھی دکھائیں۔ یہ تفویض اختیارات کا فرمان خود قانون کے متن یعنی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دو اس تعلیم کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 44۔ اس صریح فرمان تفویض کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قولی اور عملی بیان قرآن کے قانون سے الگ کوئی چیز ہے۔ یہ در حقیقت قرآن ہی کی رو سے اس کے قانون کا ایک حصہ ہے۔ اس کو چیلنج کرنے کے معنی خود قرآن کو اور خدا کے پروانہ تفویض جو چیلنج کرنے کے ہیں۔ اس تشریح کام کی چند مثالیں۔ یہ اگرچہ آپ کے نکتے کا پورا جواب ہے لیکن میں مزید تفہیم کی خاطر چند مثالیں دیتا ہوں جن سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح و بیان کے درمیان کس قسم کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 10۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی کہ اپنے لباس کو پاک رکھیں۔ وثیابک فطہر، سورۃ المدثر آیت نمبر 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منشا پر عمل درآمد کے لیے استنجا اور طہارت جسم و لباس کے متعلق مفصل ہدایات دیں اور ان پر خود عمل کر کے بتایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم کو جنابت لاحق ہو گئی تو پاک ہوئے بغیر نماز نہ پڑھو۔ سورۃ النساء آیت 43، المائدہ آیت نمبر 6۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جنابت سے کیا مراد ہے اور اس کا اطلاق کن حالتوں پر ہوتا ہے اور کن حالتوں پر نہیں ہوتا اور اس سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنا منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو، سر پر مسح کرو اور پاؤں دھو یا ان پر مسح کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ منہ دھونے کے حکم میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے۔ کان سر کا ایک حصہ ہیں اور سر کے ساتھ ان پر بھی مسح کرنا چاہیے۔ پاؤں میں موزے ہوں تو مسح کیا جائے اور موزے نہ ہوں تو ان کو دھونا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وضو کن حالات میں ٹوٹ جاتا ہے اور کن حالات میں باقی رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا رات کو اس وقت تک کھا پی سکتا ہے جب تک فجر کے وقت کالا تاگا سفید تاگے سے ممیز نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس سے مراد تاریکی شب کے مقابلے میں سپیدہ صبح کا نمایاں ہونا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں بعض اشیاء کے حرام اور بعض کے حلال ہونے کی تصریح کرنے کے بعد باقی اشیاء کے متعلق یہ عام ہدایت فرمائی کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے اس کی تفصیل بتائی کہ پاک چیزیں کیا ہیں جنہیں ہم کھا سکتے ہیں اور ناپاک چیزیں کون سی ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میت کی نرینہ اولاد کوئی نہ ہو اور ایک لڑکی ہو تو وہ نصف ترکہ پائے گی، اور زائد لڑکیاں ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اس میں یہ بات واضح نہ تھی کہ اگر 2 لڑکیاں ہوں تو وہ کتنا حصہ پائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توضیح فرمائی کہ 2 لڑکیوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا 2 سے زائد لڑکیوں کا مقرر کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو جمع کرنا بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ قرآن مردوں کو اجازت دیتا ہے کہ 2-2، 3-3، 4-4 عورتوں سے نکاح کر لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3۔ یہ الفاظ اس معاملے میں قطعاً واضح نہیں ہیں کہ ایک مرد بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ حکم کے اس منشا کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور جن لوگوں کے نکاح میں 4 سے زائد بیویاں تھیں ان کو آپ نے حکم دیا کہ زائد بیویوں کو طلاق دے دیں۔ قرآن حج کی فرضیت کا عام حکم دیتا ہے اور یہ صراحت نہیں کرتا کہ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے آیا ہر مسلمان کو ہر سال حج کرنا چاہیے یا عمر میں ایک بار کافی ہے یا ایک سے زیادہ مرتبہ جانا چاہیے۔ آل عمران آیت 7۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تشریح ہے، جس سے ہم کو معلوم ہوا کہ عمر میں صرف ایک مرتبہ حج کر کے آدمی فریضہ حج سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ قرآن سونے اور چاندی کے جمع کرنے پر سخت وعید فرماتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت 34 کے الفاظ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس کے عموم میں اتنی گنجائش بھی نظر نہیں آتی کہ آپ روزمرہ کے خرچ سے زائد پیسہ بھی اپنے پاس رکھ سکیں، یا آپ کے گھر کی خواتین کے پاس سونے یا چاندی کا ایک تار بھی زیور کے طور پر رہ سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے بتایا کہ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے، اور بقدر نصاب یا اس سے زیادہ سونا چاندی رکھنے والا آدمی اگر اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دے تو وہ قرآن مجید کی اس وعید کا مستحق نہیں رہتا۔ ان چند مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ تشریحی اختیارات کو استعمال کر کے قرآن کی احکام و ہدایات اور اشارات و مضمرات کی کس طرح شرح و تفسیر فرمائی ہے۔ یہ چیز چونکہ خود قرآن میں دیے ہوئے فرمان تفویض پر مبنی تھی، اس لیے یہ قرآن سے الگ کوئی مستقل بالذات نہیں ہے بلکہ قرآن کے قانون ہی کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 3، سنت اور اتباع سنت کا مفہوم۔ تیسرا نقطہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع یہ ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہی ہم کریں، نہ یہ کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اسی طرح ہم بھی کریں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما انزل اللہ کو دوسروں تک پہنچایا تو امت کا بھی فریضہ ہے کہ ما انزل اللہ کو دوسروں تک پہنچائیں۔ سنت اور اس کے اتباع کا یہ مفہوم جو آپ نے متعین کیا ہے، اس کے متعلق میں صرف اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ خود اس ما انزل اللہ کے مطابق نہیں ہے جس کے اتباع کو آپ واجب مانتے ہیں۔ ما انزل اللہ کی رو سے تو سنت کا اتباع یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے مقرر کیے ہوئے معلم، مربی، شارع، قاضی، حکام و فرماروا اور شارح قرآن ہونے کی حیثیت سے جو کچھ فرمایا اور عمل کر کے دکھایا ہے اسے آپ سنت رسول مانیں اور اس کا اتباع کریں۔
اس کے دلائل میں اوپر بیان کر چکا ہوں، اس لیے انہیں دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے مسواک والی بات جو لکھی ہے اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ سنجیدہ علمی مباحث میں اس قسم کی مہمل باتوں کو بطور نظیر لا کر کسی مسئلے کا تصفیہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر نقطہ نظر کے حامیوں میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی غیر معقول باتوں سے اپنے نقطہ نظر کو مضحکہ انگیز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے استدلال کر بجائے خود اس نقطہ نظر کی تردید کرنے کی کوشش اگر آپ کریں گے تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہ ہوں گے کہ وزنی دلائل کا مقابلہ کرنے سے پہلو تہی کر کے آپ صرف کمزور باتیں زور آزمائی کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی یہ دلیل بھی بہت کمزور ہے کہ اتباع سنت کے معنی آج کے ایٹمی دور میں تیروں سے لڑنے کی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تیروں ہی سے جنگ کی جاتی تھی۔ آخر آپ سے کس نے کہا ہے کہ اتباع سنت کے معنی یہ ہیں؟ اتباع سنت کے یہ معنی اہل علم نے کبھی نہیں لیے ہیں کہ ہم جہاد میں وہی اسلحہ استعمال کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں استعمال ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ اس کے معنی یہی سمجھے گئے ہیں کہ ہم جنگ میں ان مقاصد، ان اخلاقی اصولوں اور ان شرعی ضابطوں کو ملحوظ رکھیں جن کی ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے دی ہے، اور ان اغراض کے لیے لڑنے اور وہ کارروائیاں کرنے سے باز رہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وحی کے اتباع پر مامور تھے اور ہم کس کے اتباع پر مامور ہیں؟ آپ کا چوتھا نقطہ آپ کے اپنے الفاظ میں یہ ہے کہ ان تمام اعمال میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں کیے وہ اسی ما انزل اللہ کا جو کتاب اللہ میں موجود ہے اتباع کرتے ہیں، اور امت کو بھی یہی حکم ملا کہ اسی کا اتباع کریں۔ جہاں اتبعوا ما انزل اللہ الیکم من ربکم کہہ کر امت کے افراد کو تلقین کی، وہاں یہ بھی اعلان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کا اتباع کرتے۔ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی۔ اس عبارت میں آپ نے 2 آیتیں نقل کی ہیں، اور دونوں نہ صرف یہ کہ غلط نقل کی ہیں بلکہ نقل میں بھی ایسی غلطیاں کی ہیں جو عربی زبان کی شدھ بدھ کا علم رکھنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی آیت دراصل یہ اتبعوا ما انزل اللہ الیکم من ربکم، اس میں اللہ شاید مسپرنٹ ہوا ہے، یعنی پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ آپ کے نقل کردہ الفاظ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا ہے۔ اچھا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نقل کردہ الفاظ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا ہے۔ دوسری آیت کی اصل الفاظ قرآن مجید میں یہ ہیں، قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہو کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی جانب سے بھیجی جاتی ہے۔ آپ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے، کہو کہ پیروی کر اس وحی کی جو میری طرف میرے رب کی جانب سے بھیجی جاتی ہے۔ میں نے ان غلطیوں پر آپ کو صرف اس لیے متنبہ کیا ہے کہ آپ کسی وقت ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ایک طرف قرآن سے آپ کی واقفیت کا یہ حال ہے اور دوسری طرف آپ اس زوم میں مبتلا ہیں کہ ساری امت کے اہل علم و تحقیق قرآن کو غلط سمجھے ہیں اور آپ نے اس کو صحیح سمجھا ہے۔
اب رہا اصل مسئلہ، تو اس میں آپ نے دو باتیں کہی ہیں اور دونوں غلط ہیں۔ ایک بات آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف وہی آتی تھی جو قرآن میں موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اسی کی پیروی کا حکم تھا، حالانکہ خود قرآن سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے سے احکام نازل ہوتے تھے، اور آپ ان دونوں قسم کی وحیوں کے اتباع کرنے پر معبود تھے۔ دوسری بات آپ یہ فرماتے ہیں کہ امت کو صرف قرآن کی پیروی کا حکم ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، سورۃ الاعراف آیت نمبر 156-157۔ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اس رحمت کو میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی امی کی جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر اب تک تم تھے اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ ان آیات میں رسول کی پیروی کرنے کے حکم کو تعویل کے خیرات پر چڑھا کر یہ معنی نہیں پہنائے جا سکتے کہ اس سے مراد دراصل قرآن کی پیروی ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگر واقعی مقصود یہی ہوتا کہ لوگ رسول کی نہیں بلکہ قرآن کی پیروی کریں تو آخر کیا وجہ ہے کہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فَاتَّبِعُوا کتاب اللہ کہنے کی بجائے فَاتَّبِعُونِی کے الفاظ استعمال فرمائے؟ کیا آپ کی رائے میں یہاں اللہ میاں سے چوک ہو گئی؟ نعوذ باللہ۔ پھر آیت نمبر 2 میں اس تعویل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس میں آیات خداوندی پر ایمان لانے کا ذکر الگ ہے اور نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا ذکر الگ۔ ان سب سے زیادہ کھلی ہوئی آیت نمبر 3 ہے جو ایسی ہر تعویل کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے اس مفروضے کا بھی قلع کما کر دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے سوا اور کسی صورت میں وحی نہیں آتی تھی۔ مسجد حرام کو قبلہ قرار دینے سے پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اسے قبلہ بنانے کا کوئی حکم قرآن میں نہیں آیا ہے، اگر آیا ہو تو آپ اس کا حوالہ دے دیں۔ یہ واقعہ ناقابل انکار ہے کہ وہ قبلہ آغاز اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا اور تقریباً 14 سال تک اسی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز ادا کرتے رہے۔ 14 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس فعل کی توثیق فرمائی اور یہ اعلان فرمایا کہ یہ قبلہ ہمارا مقرر کیا ہوا تھا اور اسے ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے منہ موڑتا ہے۔ یہ ایک طرف اس امر کا صریح ثبوت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے سے احکام نازل ہوتے تھے، اور دوسری طرف یہی آیت پوری صراحت کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکام کا اتباع کرنے پر بھی مامور ہیں جو قرآن میں مذکور نہ ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمانوں کے ایمان بالرسالت کی آزمائش ہی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو حکم دیا جائے اسے وہ مانتے ہیں یا نہیں۔ اب آپ اور آپ کے ہم خیال حضرات خود سوچ لیں کہ اپنے آپ کو کس خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں واقعی خدا کا اتنا خوف ہے کہ ہدایات کے خلاف طرز عمل کا تصور کرنے سے بھی آپ کے جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، تو میری گزارش ہے کہ بحث و مناظرہ کے جذبے سے اپنے ذہن کو پاک کر کے اوپر کی چند سطروں کو مکرر پڑھیں۔ خدا کرے کہ آپ کے جسم پر کب کبھی طاری ہو اور آپ اس گمراہی سے بچ نکلیں جس میں محض اپنے ناقص مطالعے کی وجہ سے پڑ گئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر حامد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ اس کے جو ہے 4 نکات پڑھ لیے ہیں۔ پہلا نکتہ بھی مکمل کیا ہے، اس کے علاوہ 3 نکات جو اور تھے وہ آج ہم نے پڑھے ہیں، اور یہیں تک انشاءاللہ آج کا مطالعہ رکھیں گے۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج کے مطالعے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، کوئی نکتہ، کوئی سوال، کوئی اس کی کوئی تشریح طلب کوئی چیز ہو تو بات کر سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ یہ حمد بھائی سوشل میڈیا میں یہ اس کا جاوید غامدی کی بھی اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، میرا حال وہ ویری مچ ریلیٹڈ ہے اس ٹاپک سے جو ہم کر رہے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو ایک تاریخ یا ہسٹری کا نام دیتے ہیں۔ وہ میں کچھ وہ دیکھ رہا تھا ان کا، تو اگر مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح ہم ان کو بھی اسی بڑے ٹاپک میں کسی طریقے سے کور کر لیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ جی، اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو ذرا چند نکات کو اگر آپ ریکارڈ کر سکیں نا، وہ نکات ذرا نوٹ کر لیجئے، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کتاب میں ایڈریس ہوئے ہوں گے، تو جو بھی نکات ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ تھوڑی سی آپ جو ہے نا وہ اس پہ ایفرٹ کر لیں کہ اگر وہ نکات جمع ہو جائیں اور کسی کو ساتھ ملا لیں جو تھوڑا سا اس پہ مزید جو لوگ علم رکھتے ہوں ان کو، تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کا شافی جواب انشاءاللہ یہاں پہ آ جائے گا۔ کوئی اور بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ وگرنہ پھر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے دعا کی طرف، اور سجاد بھائی سے درخواست کریں گے دعا کرانے کے لیے۔